کیا آپ جانتے ہیں کہ ماسٹر آف میڈیسن کی اعزازی ڈگری کس نے حاصل کی؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس شخص کی کیا کہانی ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ پاکستان میں لوگوں کی اکثریت کام نہیں بلکہ نوکری کی تلاش میں ہے۔ ایک تاریخی حقیقت ان کی خدمت میں پیش ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے فرد کی ہے جس نے کہیں تعلیم حاصل نہ کی لیکن میڈیکل سائنس کی تعلیم و تحقیق میں حیران کن کردار ادا کیا۔ ساؤتھ افریقہ کے دارالحکومت کیپ ٹاؤن کی میڈیکل یونیورسٹی کو طبی دنیا میں ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ دنیا کا پہلا بائی پاس آپریشن اسی یونیورسٹی میں ہوا تھا۔ اس یونیورسٹی نے 2003 میں ایک ایسے سیاہ فام شخص کو ماسٹر آف میڈیسن کی اعزازی ڈگری سے نوازا جس نے زندگی میں کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا تھا، جو انگریزی کا ایک لفظ پڑھ سکتا تھا اور نہ ہی لکھ سکتا تھا۔ لیکن 2003 کی ایک صبح دنیا کے مشہور سرجن پروفیسر ڈیوڈ نے یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں اعلان کیا کہ آج ہم ایک ایسے شخص کو میڈیسن کی اعزازی ڈگری دے رہے ہیں جس نے دنیا میں سب سے زیادہ سرجن پیدا کیے، جو ایک غیر معمولی استاد اور ایک حیران کن سرجن ہے، اور جس نے میڈیکل سائنس اور انسانی دماغ کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی پروفیسر نے ہیملٹن نیکی کا نام لیا اور پورے آڈیٹوریم نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ یہ اس یونیورسٹی کی تاریخ کا سب سے بڑا استقبال تھا۔ یہ اعزازی ڈگری اسے نیلسن منڈیلا کی زوجہ چانسلر گریس مائیکل نے عطا کی۔ ہیملٹن کیپ ٹاؤن کے ایک دور دراز گاؤں میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین چرواہے تھے۔ وہ بکری کی کھال پہنتا تھا اور پہاڑوں پر سارا دن ننگے پاؤں پھرتا تھا۔ بچپن میں اس کا والد بیمار ہو گیا، لہٰذا وہ بھیڑ بکریاں چھوڑ کر کیپ ٹاؤن آ گیا۔ ان دنوں کیپ ٹاؤن یونیورسٹی میں تعمیرات جاری تھی۔ وہ یونیورسٹی میں مزدور بھرتی ہو گیا۔ اسے دن بھر کی محنت اور مشقت کے بعد جتنے پیسے ملتے وہ یہ پیسے گھر بھجوا دیتا تھا اور خود چنے چبا کر کھلے گراؤنڈ میں سو جایا کرتا تھا۔ وہ برسوں مزدور کی حیثیت سے کام کرتا رہا۔ تعمیرات کا سلسلہ ختم ہوا تو وہ یونیورسٹی میں مالی بھرتی ہو گیا۔ اسے ٹینس کورٹ کی گھاس کاٹنے کا کام ملا۔ وہ روز ٹینس کورٹ پہنچتا اور گھاس کاٹنا شروع کر دیتا۔ وہ 3 برس تک یہ کام کرتا رہا۔ پھر اس کی زندگی میں ایک عجیب موڑ آیا اور وہ میڈیکل سائنس کے اس مقام تک پہنچ گیا جہاں آج تک کوئی دوسرا شخص نہیں پہنچ سکا۔ پروفیسر رابرٹ گوٹز زرافے پر تحقیق کر رہے تھے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جب زرافہ پانی پینے کے لیے گردن جھکاتا ہے تو اسے غشی کا دورہ کیوں نہیں پڑتا۔ انہوں نے آپریشن ٹیبل پر ایک زرافہ لٹایا، اسے بے ہوش کیا، لیکن جو ہی آپریشن شروع ہوا زرافے نے گردن ہلا دی۔ چنانچہ انہیں ایک ایسے مضبوط شخص کی ضرورت پڑ گئی جو آپریشن کے دوران زرافے کی گردن کو جکڑ کر رکھے۔ پروفیسر تھیٹر سے باہر آئے تو سامنے ہیملٹن گھاس کاٹ رہا تھا۔ پروفیسر نے دیکھا کہ وہ ایک مضبوط قد کاٹ کا صحت مند نوجوان ہے۔ انہوں نے اسے اشارے سے بلایا اور اسے زرافے کی گردن پکڑنے کا حکم دے دیا۔ ہیملٹن نے گردن پکڑ لی۔ یہ آپریشن 8 گھنٹے جاری رہا۔ اس دوران ڈاکٹر چائے اور کافی کے وقفے کرتا رہا، لیکن ہیملٹن زرافے کی گردن تھام کر کھڑا رہا۔ آپریشن ختم ہوا تو وہ چپ چاپ باہر نکلا اور جا کر گھاس کاٹنا شروع کر دی۔ دوسرے دن پروفیسر نے اسے دوبارہ بلا لیا۔ وہ آیا اور زرافے کی گردن پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد یہ اس کی روٹین ہو گئی۔ وہ یونیورسٹی آتا، 8-10 گھنٹے آپریشن تھیٹر میں جانوروں کو پکڑتا اور اس کے بعد ٹینس کورٹ کی گھاس کاٹنے لگتا۔ وہ کئی مہینے دوہرا کام کرتا رہا، لیکن اس نے اس ڈیوٹی کا کسی قسم کا اضافی معاوضہ طلب نہیں کیا اور نہ ہی کبھی شکایت کی۔ پروفیسر رابرٹ گوٹز اس کی استقامت اور اخلاص سے متاثر ہو گیا اور اس نے اسے مالی سے لیب اسسٹنٹ بنا دیا۔ ہیملٹن کی پروموشن ہو گئی۔ وہ اب یونیورسٹی آتا، آپریشن تھیٹر پہنچتا اور سرجنوں کی مدد کرتا۔ یہ سلسلہ بھی برسوں جاری رہا۔ 1958 میں اس کی زندگی میں دوسرا اہم موڑ آیا۔ اس سال ڈاکٹر برنارڈ یونیورسٹی آئے اور انہوں نے دل کی منتقلی کے آپریشن شروع کر دیے۔ ہیملٹن ان کا اسسٹنٹ بن گیا اور وہ ڈاکٹر برنارڈ کے کام کو غور سے دیکھتا رہتا۔ ان آپریشنوں کے دوران وہ اسسٹنٹ سے ایڈیشنل سرجن بن گیا۔ اب ڈاکٹر آپریشن کرتے اور آپریشن کے بعد اسے ٹانکے لگانے کا فریضہ سونپ دیتے۔ وہ انتہائی شاندار ٹانکے لگاتا تھا۔ اس کی انگلیوں میں صفائی اور تیزی تھی۔ اس نے ایک دن میں 50 لوگوں کے ٹانکے لگائے۔ وہ آخرکار تھیٹر میں کام کرتے ہوئے سرجنوں سے زیادہ انسانی جسم کو سمجھنے لگا۔
चुनाचे बड़े डॉक्टरों ने इसे जूनियर डॉक्टरों को सिखाने की जिम्मेदारी भी सौंप दी। अब वो जूनियर डॉक्टरों को ऑपरेशन की टेक्निक सिखाने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी की अहम तरीन शख्सियत बन गया। मेडिकल साइंस की इस्तिलाहात से नावाकिफ था, लेकिन वो दुनिया के बड़े बड़े सर्जन से बेहतर सर्जन था। 1970 में इसकी जिंदगी में तीसरा मोड़ आया। इस साल जिगर पर तहकीक शुरू हुई तो इसने ऑपरेशन के दौरान जिगर की एक ऐसी शरीयान की निशानदही कर दी जिसकी वजह से जिगर की मुंतकली आसान हो गई। इसकी निशानदही ने मेडिकल साइंस के बड़े दिमागों को हैरान कर दिया। वो 50 बरस कीप टाउन यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहा। इन 50 बरसों में इसने कभी छुट्टी नहीं की। वो रात 3 बजे घर से निकलता था, 14 मील पैदल चलता यूनिवर्सिटी पहुंचता और ठीक 6 बजे थिएटर में दाखिल हो जाता। लोग इसकी आमदोरफ्त से अपनी घड़ियां ठीक करते थे। इन 50 बरसों में इसने कभी तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा नहीं किया। इसने कभी औकात कार की तवालत और सहूलतों में कमी बेशी का शिकवा भी नहीं किया। फिर इसकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब इसकी तनख्वाह और मरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से भी ज्यादा थी। इससे वो एजाज मिला जो आज तक मेडिकल साइंस के किसी शख्स को नहीं मिला। वो मेडिकल हिस्ट्री का पहला अनपढ़ उस्ताद था। वो पहला अनपढ़ सर्जन था जिसने जिंदगी में 30,000 सर्जनों को ट्रेनिंग दी। वो 2005 में फौत हुआ तो इसे यूनिवर्सिटी में ही दफन किया गया और इसके बाद यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वाले सर्जनों के लिए लाजिम करार दे दिया गया कि वो डिग्री लेने के बाद इसकी कब्र पर जाएं, तस्वीर बनवाएं और इसके बाद अमली ज़िंदगी में दाखिल हो जाएं। इसे ये एजाज़ इसलिए मिला कि वो रोज़गार या नौकरी तलाश करने की बजाय काम की तलाश में था। जो लोग हैमिल्टन की तरह काम शुरू कर देते हैं वो एक बड़े और कामयाब इंसान बन जाते हैं। इस तरह की मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।